عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، موسیٰ کی امت میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں۔ اسی پر اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ تمہیں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹوایا 600 قبل مسیح میں، یوں سمجھیے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی، اور سمجھیے کہ ایک مسیحی میں حضرت مسیح آ رہی ہے 30 سن عیسوی میں، ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور بابلیوں کے ہاتھوں پٹوایا، بخت نصر جس کو کہتے ہیں، نیبوکڈنیزر، 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں تھا، اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی، انہیں لے گیا بیبیلونیا میں، کیپٹیوٹی، پیریڈ آف کیپٹیوٹی، وہاں سے واپس آئے، توبہ کی انہوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ جو ہے، توبہ کی منادی کے نتیجے میں، تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا، اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی، مکابی سلطنت، اور پھر ٹیمپل جو ہے دوبارہ بنا، یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے، دوسری تعمیر جو ہوئی ہیکل سلیمانی کی، اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، جب وہی لچھن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے، پہلے گریکس کے ذریعے، یونانیوں کے ذریعے، پھر رومنز کے ذریعے، اور سن 70 عیسوی میں وہ دوسرا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا گیا، اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1917 تک، سن 70 سے 1917 تک کتنے ہو گئے؟ 1850 برس ہو گئے تقریباً، 1850 برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے، اور وہ ہیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منہدم، سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں رو دھو کر آ جاتے ہیں، اب تو خیر ان کا قبضہ ہے، جانا آنے کا سوال نہیں رہا، ورنہ 1967 سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے، ماتم کر کے آ جاتے تھے، اس لیے کہ یروشلم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا، لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ، اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا، اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے، جو چہیتی بھی تھی، لاڈلی بھی تھی، خیر الامم تھی، انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی، جس پر انعامات تھے، اکرام تھا، جنہیں حضرت داؤد اور سلیمان کی سی حکومتیں دی گئیں، ان سب کا معاملہ کیا ہوا؟ غلط عمل کی وجہ سے، برعکس رویے کی وجہ سے، قرآن مجید ہی میں 2 جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ذلیل کر دیے گئے، 1850 برس تک، پہلے 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے تھے، اب 1850 برس تک جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں اس میں رہے، روتے تھے، یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں، وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر، جبکہ یروشلم جو ہے ہینڈ اوور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دی، ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی، عیسائیوں نے روکا ہوا تھا، نو جیو کوڈ انٹر جیروشلم، اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے، یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم اینڈ وزٹ، آئیں زیارت کریں اور جائیں، لیکن یہاں آباد نہیں ہوگی۔ یہ قوم جو اونچی تھی، بڑی تھی، فضلتکم علی العالمین تھی، لیکن وہی قوم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹی۔ یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لیے بدلتا نہیں، وہی صورت ہے۔ ہمیں بھی کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے،
کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کریں اور دنیا کو دعوت دیں، اپنے عمل میں بھی گواہی دیں، آؤ دیکھ لو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری نہیں ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمہم، آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بادشاہ ہے؟ کیا اس نے کوئی محل بنایا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خدم و حشم ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی باڈی گارڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسی جھونپڑیاں دوسروں کی ہیں ویسی جھونپڑا اس کا ہے، جیسے پیبند لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے، اس کے کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے، اس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں لرزہ ہے، لیکن اس کی سادگی کا عالم یہ، آؤ دیکھو، see with your own eyes, come here, see it۔ یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے، جب تک کرتے رہے تو ہم سے اونچا کوئی نہیں، اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، ہم سے زیادہ امت مرحومہ اور کوئی نہیں۔ لیکن جب ہم نے برعکس روش اختیار کی تو کیا ہوا؟ جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینز کے ہاتھوں، ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو صلیبیوں کے ہاتھوں، کروسیڈرز۔ کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا کروسیڈز کے اندر۔ جب پہلی مرتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروشلم پر، تقریباً 90 برس 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے، اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں۔ اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا عربوں کا اور مسلمانوں کا یروشلم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہہ رہی تھی۔ اس کے بعد آیا فتنہ تاتار، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، یہ لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں مسلمان۔ پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا، افغانستان ختم ہوا، ایران ختم ہوا، عراق ختم ہوا، 4 عظیم مملکتیں۔ اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ گھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے، مستعصم باللہ۔ ویسے تو نسل تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا، عباسی تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے، مستعصم باللہ، لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کے اندر لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھین لی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کرم فرمایا، پھر کچھ اولیاء اللہ کے ذریعے سے، کچھ صوفیاء کے ذریعے سے اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا کہ یہود میں دوبارہ انابت اللہ، توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ صوفیاء کرام کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے، وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا خود مسلمان ہو گئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر غلبہ ہوا، پھر ترکوں کی عظیم حکومت قائم ہوئی، ترکان تیموری، ترکان عثمانی، ترکان سلجوقی، ترکان صفوی۔ عرب تو معزول ہو گئے تھے لیکن ترکوں کی زیر قیادت پھر گریٹ آٹومان امپائر بھی قائم ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب وہ ترکوں کے اندر بھی وہی بادشاہت، وہی عیاشیاں، وہی محل بن رہے ہیں، وہی جو ہے توپ کاپی محل جا کر دیکھ لیجئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئی، وہی عللے تللے ہو گئے، وہی ظلم شروع ہو گئے، تو پھر اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں یورپی اقوام کے ہاتھوں ذلیل کیا، کہیں انگریزوں کے غلام، کہیں فرانسیسیوں کے غلام، کہیں اطالویوں کے غلام، کہیں ولندیزیوں کے غلام۔ پورا عالم اسلام اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام غلامی میں تھا، سوائے نجد کا ایک علاقہ تھا کہ نجد میں ابھی تیل برآمد نہیں ہوا تھا، ورنہ سب سے پہلے پنجے وہاں گڑتے، وہاں ریت میں جا کے لینا کیا تھا۔ باقی تو یہ ہندوستان غلام ہے، انڈونیشیا غلام ہے، سب کے سب یہ جاوا، سماٹرا، چلتے جائیے سب غلام ہیں۔ اس کے بعد ایران چاہے براہ راست غلامی نہیں تھی لیکن انگریزوں کے انتداب میں تھا، کنٹرول انہی کا تھا، عراق پر انگریزوں کا کنٹرول تھا۔ اسی طریقے سے یہ ساری جو عرب مملکتیں ہیں یہ انگریزوں کے زیر اثر تھی، اور یہ کہ فرانسیسیوں کے زیر اثر تھی۔ شمالی افریقہ یا فرانسیسیوں کا تھا یا اسپین کا تھا، اور یہ کہ اطالویوں کا تھا لیبیا۔ یہ حال ہمارا ہوا۔ یہ ہے اصل سبب اور یہ ہے معاملہ جس میں اب میں آخری بات اس موضوع پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ پروسیس بہت جلد ایک بہت بڑی کلائمیکس کو اور بہت بڑی انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ وہ انتہا کیا ہے؟
دیکھیے میں نے جو کہا تھا کہ ایک استثناء ہے، ایک قوم ایک امت ایسی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو رد کیا اور اسے ہلاک نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح کی قوم غرق، حضرت ہود کی قوم ختم، حضرت صالح کی قوم ختم، حضرت شعیب کی قوم ختم، آل فرعون ختم۔ یہود وہ امت ہے کہ معزول تو ہو گئی، جیسے ہی حضور آ گئے قرآن لے کر معزول ہو گئے۔ وہ جیسے کوئی ایک منصب ہے، اس منصب سے معزول کر دیے گئے، قتل نہیں کیا گیا، انہیں زندہ رکھا گیا۔ منصب تو اب قرآن آ گیا، محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبے کے گرد ایک نئی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اگرچہ یہ امت 600 برس قبل قتل اور ختم ہونے کی مستحق ہو چکی تھی، کیوں؟ 600 برس قبل آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام، اور قرآن میں بھی ہے اور موجودہ بائبل میں بھی ہے کہ حضرت مسیح کو اسرائیل ہی کی طرف بھیجا گیا۔ صرف سورہ آل عمران میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، یہ تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں پورے عالم انسانیت کی طرف بھیجا گیا، کوئی اور رسول تمام انسانوں کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ اور ابھی بائبل میں موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا میں بھی امریکہ وغیرہ جاتا ہوں تو یہ اپنے پاکستانی ہندوستانی بھائی جو ہیں، یہ کھوئی ہوئی بھیڑیں وہاں جا کر جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں، ان گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضرت مسیح کی بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ان کو مانا نہیں، بلکہ الٹا اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، اپنے بس پڑتے۔ اس میرے الفاظ کو نوٹ کر لیجئے، گویا کہ یہ اب اس عذاب استیصال، آخری ہلاکت والے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن یہ پوری انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ایک استثناء ہے کہ اس میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ججمنٹ ریزروڈ، حضرت مسیح کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، یہود کے اوپر لعنت تو کر دی، ختم نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سن 70 سے ان پر عذاب آیا، حضرت مسیح سن 33 عیسوی میں اٹھائے گئے۔ سن 70 میں عذاب آ گیا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، وہ ہیکل سلیمانی بھی پھر دوبارہ گر گیا اور انہیں نکال دیا گیا ڈائسپورا سن 70 سے، لیکن ختم نہیں کیا گیا۔ یہ استثناء ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ بات پھر دوسری میری آج کی گفتگو میں بڑی کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات ہے۔ یہ جو دوسری امت جو جس سے کہ میں اور آپ ہیں، اور جو بہترین امت ہے، کنتم خیر امت، یہ جب طرز عمل وہی اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا، ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی۔ بات سمجھ لیجئے میری۔ آپ کو معلوم ہے پھانسی کا پھندا کون ڈالتا ہے؟ چوڑا۔ اور ہندوستان میں مجھے بتایا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، وہ مشرقی یوپی سے ان کا تعلق ہے، اعظم گڑھ سے، کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی راجپوت شخص کوئی بہت گھناؤنا کوئی کام کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں۔ راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلیے جوتا تو ہے، لیکن ہے تو راجپوت کا۔ لیکن جب راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا پڑتا تھا، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی، اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے، تو یہ گویا کہ بدترین سزا ہو گئی۔ یہ امت جتنی اونچی ہے، جس کے رتبے ہے سوا، اس کی سوا مشکل ہے، جس کا مقام بلند ہے، اسی اعتبار سے ان کو پھر سزا بھی سخت ملتی ہے۔ صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویوں، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، لستم کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرا عذاب ملے گا۔ اور بات صحیح ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے، جس کے لیے قرآن مجید 2 دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔
اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں. میری بات اب آپ نے سمجھ لی کیوں رکھا گیا یہود کو؟ یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے؟ انہیں بھی سزا دی گئی. اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی 6 ملین 60 لاکھ اس نے ختم کیے. ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا. ایکسٹرمینیٹ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، باقی رکھا ہے. اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ، تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارے اکمل رسول، ہمارے خاتم النبیین، خیر البشر، اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے. تو تم سزا کے مستحق جو ہو، وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ تمام مسلمان غلام، اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں، اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں. وہ مکان خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں. 1971 اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ عبدالحمید، سلطان عبدالحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے، یہ پابندی ختم کر دو. سلطان عبدالحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں پیچھے نہیں جاؤں گا.